ماشاء اللہ، اللہ خوب سلامت رکھے، خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے مہیا فرمائے۔ اب آئیں اس کے بعد ایسے ایسے اساتین علم و فن اسٹیج پر موجود ہیں جو ایک گلدستہ ہے، کس کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ قبل اس کے کہ میں حضرت والا کو آپ کے روبرو کروں، میں دعوت خطابت دینے جا رہا ہوں کہ دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیان، حضرت کی خطابت میں ہے پنہا درد دل کی داستاں۔ میری مراد اس سے استاذی مربی حضرت عبدالس مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی حفظہ اللہ ورعا، محتمم دارالعلوم سونوری و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء درب مہاراشٹر سے کہ حضرت تشریف لے آئے اور آ کر کے الفاظ کی نکہت سے کرتے ہیں معطر وہ، سینوں کو طلاقت سے کرتے ہیں مسخر وہ، تو تشریف لائے اور مجمع سے آپ جو ہے ناصحانہ خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما ملک کی مایہ ناز شخصیت، ہم سب کے مخدوم حضرت اقدس مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، خلیفہ مجاز محی السنہ شاہ ابراہ الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، بانی و ناظم جامعہ اشرف العلوم حیدرآباد، اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز موقر علماء اکرام، حاضرین گرامی۔ آپ نے بچوں کا پروگرام سنا، بچوں نے بہت ہی معیاری پروگرام پیش کیا، اور میں نے ان لوگوں سے درخواست کی کہ حضرت والا تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے بڑا ہی خوشی کا موقع اور سعادت مندی ہے کہ حضرت والا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضرت والا کو سنا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 60 دن میں آپ کے شہر میں 4 مرتبہ میں روٹی کھانے کے لیے پہنچا ہوں، اور روٹی کھانے کے ضمن میں کوئی ٹوٹا پھوٹا سبق بھی آپ لوگوں کو سناتا رہا ہوں، تو بہت معذرت کی میں نے، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ آج کی پھر سبق سنانے کے لیے مجھے آپ کے روبرو پیش کیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت مختصر میں اپنا سبق سنا کر آپ سے رخصت لوں حضرت والا کو سننا۔ یہ مدارس جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی خیر نظر آ رہی ہے، آپ یقین جانو وہ ان مدارس کی دین ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی مجھ سے بحث کرنا چاہے، مذاکرہ کرنا چاہے کہ آپ یہ بات کیسی کہہ رہے کہ جو کچھ خیر ہے مدارس کی دین ہے، تو میں انشاءاللہ گھنٹوں نہیں دنوں ان کے ساتھ میں اس سلسلے میں مذاکرہ کر سکتا ہوں، اور اللہ کے ذات سے مجھے کبھی امید ہے کہ اس مناظرے میں، مذاکرے میں میں جیتوں گا۔ جو کچھ خیر ہے وہ ان مدارس کی دین ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں کہیں ٹوپی نظر آ رہی، داڑھی نظر آ رہی، اسلامی لباس نظر آ رہا ہے، مساجد نظر آ رہی ہے، مسواک نظر آ رہی ہے، کہیں چاشت نظر آ رہی ہے، کہیں جو ہے اشراق نظر آ رہی ہے، تبلیغی جماعت نظر آ رہی ہے، جمعیت العلماء نظر آ رہی ہے، مسلم پرسنل بورڈ نظر آ رہا ہے، یہ سب مدارس کی دین ہے۔ اور اغیار اور دشمن بھی اس کو جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ دین کی باغ و بہار ہے وہ ان مدارس کی وجہ سے، اس لیے یہ مدارس جو ہے ان کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں، اور وہ
ساری محنت اور ساری کوشش جو ہے ان مدارس کو عوام کے نظروں میں کیسا بدنام کرے اور عوام کو کیسا اس سے بدزن کرے، ساری کوششیں اس پر ان کی لگی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کی سب سے اہم ضرورت کیا ہے، ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، اگر مسلمانوں کو یہ معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ دشمنوں کے تیروں کے رخ کس طرف ہے۔ جس طرف دشمنوں کے تیروں کے رخ ہو گئے وہ سمجھ لینا کہ مسلمانوں کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے، اس طرف مسلمانوں کو توجہ دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو ہے دشمنوں کے تیر کے رخ 100% جو ہے وہ مدارس کی طرف ہے۔ یہ ہمارے علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہے اور آپ لوگ بھی حالات سے واقف ہے۔ یہ جو بات پیراؤ میں علامہ ابن تیمیہ کی اور پھر مدارس کے سلسلے میں جو بات بتا رہا ہوں، آپ اس سے بالکل 100% اتفاق کریں گے تو معلوم پڑا کہ ہماری سب سے اہم ترین ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم اس مدارس کی حفاظت، ان کا تعاون، ان کا ساتھ دینا، یہ ہماری اولین ترین ترجیح ہونا چاہیے۔ اس کا تعاون کرے، آپ اس کا ساتھ دے، دعاؤں میں یاد رکھے، اپنے بچوں کو جو ہے ان مدارس کے ساتھ میں جوڑے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مفتی سید اطہر صاحب یہ بہت ہی فعال اور علمی شخصیت اور درد مند دل اپنے اندر رکھتے ہیں، ہر وقت فکر کرتے رہتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں، بڑے اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں اور ان کی تجویزیں بڑی اچھی لگتی ہے۔ ابھی تو مائک پر جو ہے حضرت والا یہاں تشریف فرما، اس لیے تھوڑے بیچارے ایک گھبرا رہے تھے وہ، ورنہ وہ علمی اعتبار سے بہت اچھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ آپ کے شہر کا ادارہ جامعہ ابو بکر صدیق، اس کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو وابستہ کرے، اس کا تعاون کرے۔ یہ ہماری اس وقت کی اولین ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت والا آپ سے جو ہے اپنی زرین نصیحتیں فرمائیں گے، آپ دھیان توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ دوسری میری گزارش ہے کہ یہ آزو بازو جو کرسیاں لگی ہے اور پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذرا اپنی اپنی کرسی اٹھا کر ذرا سامنے آ جائے تاکہ حضرت کی بات آپ اچھے سے سنیں۔ آمنے سامنے رہنے سے بات برابر دل و دماغ میں اترتی ہے۔ ماشاءاللہ، بیچ میں بھی ذرا خالی ہے، یہ بیچ میں والے ذرا آگے آ جائیں گے، بیچ میں جگہ خالی اور آ جائیے سامنے بھیا، آگے آ جائیں۔ ماشاء اللہ، یہ پیچھے والوں کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو بیٹھ جائیں گے تھوڑا سائڈ میں، اس سائڈ میں تھوڑا سا ایسا کہ سائڈ میں ہو جائے، حضرت والا آپ کو نظر آئے، آپ حضرت والا پیچھے والے دکھیں گے، آپ کرسی لے کے بیٹھ گئے نا اس سائڈ میں، پیچھے ادھر وہاں جب اپنے لگے پانی کی تھوڑا پیچھے والے بھی دکھیں گے نا، آپ تو دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا یہ پیچھے والے بھی نظر چاہتے ہیں کہ دیکھیں شاید کرسی وسیل کو نظر نہ آئے، آپ تھوڑے سا سائڈ میں ہو جائیں، آپ بھی تھوڑا ادھر ہو جائیں۔ ماشاء اللہ، تشریف